وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق پچھلے 3.5 سالوں سے جو دروس دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دروس کو سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات اور جو اسماء حسنہ ہیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگے بھی اس پر گفتگو کرنے اور اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج جس صفت سے متعلق گفتگو ہوگی وہ ہے السلطان۔ السلطان اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم صفت ہے اور صفات ذاتیہ میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کی ان صفات سے نہیں ہے جس کا تعلق مشیت سے ہے۔ جیسے ہم بتائے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات جس کے تعلق سے مشیت کا ذکر ہو، مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ازل سے ہیں، ازل سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے انہیں انجام دیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت نزول ہے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس صفت سے شروع سے متصف ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے صفت نزول سے متصف ہو کر کے اللہ تعالیٰ عملی طور پر نزول فرماتا ہے، کما یلیق لشان، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو السلطان اللہ سبحانہ وتعالی کی ان صفات میں سے ہے جو صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک انسان پر یہ ضروری ہے، لیکن عملی طور پر عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مسلمان اس کو انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات سے جیسے پناہ مانگتا ہے، کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے السلطان، اس سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ السلطان اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے قبل السلطان کا معنی کیا ہے وہ جان لیں۔ قرآن مجید میں السلطان یہ جو کلمہ ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں 2 معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ایک بادشاہت کے معنی میں، فرق کیجئے اور یہ فرق کرنا ضروری ہے، میں بادشاہ نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہت، سلطنت۔ بادشاہ کے لیے السلطان عربی زبان میں یہ لفظ استعمال میں نہیں آتا ہے، الملک کہتے ہیں بادشاہ کو، السلطان نہیں کہتے۔ السلطان کے اندر بادشاہت کا جو معنی آتا ہے الملک میں اس سے بھی زیادہ وسیع معنی آتا ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع معنی آتا ہے۔ تو السلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، بس کنایتاً کہتے ہیں، لیکن السلطان عربی زبان میں جو کہتے ہیں یعنی بادشاہت کے معنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الحاقہ آپ دیکھیں، ایک کافر کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں عطا کی تھیں، فراغ عطا کیا تھا، اور اس کو سلطنت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بادشاہت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین کا وہ حصہ جس پر اس کا تسلط ہے، زمین کا وہ حصہ جس پر اس نے قابو پایا ہے، وہ معنی ہوتا ہے سلطنت کا۔ تو وہ کہے گا کہ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یعنی میری جو بادشاہت ہے، میری جو سلطنت ہے وہ بھی میرے کام نہیں آئی، اس نے بھی مجھے ہلاک کر دی، اس نے بھی مجھے نہیں بچا سکی۔ سلطان، سلطانی یعنی میری سلطنت، یہ جو سلطنت کے معنی میں آیا ہے یہ کلمہ، یہ ایک واحد جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بادشاہت کے معنی میں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بادشاہت کے معنی میں ہے۔ بادشاہ یعنی بطور بادشاہ عربی زبان میں سلطان کلمہ نہیں آتا ہے، ملک کہتے ہیں۔ البتہ سلطان
یہ بس کنایتاً استعمال کر دیا جاتا ہے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ جو اس کے زیر نگی ہے، اس کے زیر اشراف ہے، اس کے قابو میں ہے، یہ معنی وہاں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر یہ جو سلطان کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے دلیل کے معنی میں، دلیل، غلبہ، قوت، اختیارات، اور خاص کر جو ہے یعنی سلطان قرآن مجید میں جو بکثرت استعمال ہوا ہے وہ دستاویز کے معنی میں، اتھارٹی لیٹر جو ہوتا ہے نا، ایک ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو جو خط بھیجتا ہے، ظاہر بات ہے اس میں کس قدر ملک کی چھاپ ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے، ایک ملک کے سربراہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو سلطان ایسی ہی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ انسان کی طرف سے دی گئی دلیل نہیں ہے، محض کسی انسان کے عقل سے یہ اس کا صدور ہوا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ الہی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح کی ٹھوس دلیل جس کا جواب انسان دے ہی نہیں سکتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، گویا کہ سامنے والے پر جو قابو پانے والی دلیل ہے، غلبہ پانے والی دلیل ہے، اپنے اندر قوت رکھنے والی دلیل ہے، یہ کلمہ قرآن مجید میں تو بکثرت استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو فرعون تھا ظاہر میں ایک مصر کی حکومت اس کے پاس تھی، اس کے پاس نوکر چاکر تھے، فوج اور لشکر اس کے پاس موجود، قوت اس کے پاس موجود، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ٹھوس دلائل اس کے سامنے لے کر کے آئے بحیثیت نبی کی، قرآن نے لفظ ہی استعمال کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، سلطان یعنی ایسی دلیل، پھر جواب الجواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی بدیل نہیں، ہاں کوئی مکر کرے، کوئی ہٹ درمی کرے اور ظلم اور زیادتی کرے یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ دلیل کے مقابل دلیل لے کر کے آئے، اس دلیل کے جواب میں ابداً، یہ تو کبھی نہیں ہونے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی علیہ السلام وَاجْعَلْ لِي سُلْطَانًا نَصِيرًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سورۃ الاسراء کی آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سلطان ایک اتنی مقامات پر آیا ہے قرآن مجید میں، تقریباً 20 سے زائد مرتبہ اس کے پورے مطلب یہ کلمہ مختلف جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے کہنا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید میں سلطان سلطنت کے معنی میں آیا ہے ایک مرتبہ جو سورہ حاقہ میں ہے، بطور دلیل، اور دلیل کی وہ جو وسعت ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ورنہ لفظ دلیل وہ خود قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے برہان ہے، حجتن ہے، بینتن ہے، سب دلائل کے معنی میں ہے، لیکن سلطان جس پس منظر میں اور جس قوت کے ساتھ وہ اپنے اندر دلیل کا معنی رکھتا ہے وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے السلطان، یہ جو صفت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بیان نہیں کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سلیمان ابن الاشعث ہماری 1400 سالہ تاریخ کی چنندہ شخصیتوں میں سے ہیں، بہت ہی عظیم المرتبت عالم دین۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو معروف حدیث کی کتاب ہے السنن، اس کی کتاب الصلاح میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ ایک عالم دین ہے جو کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین نہیں، کبار اتباع تابعین، حیوہ نام ہے ان کا، حیوہ بن شریح، 158 ہجری سن وفات، علماء مصر میں سے ہیں۔ حیوہ بن شریح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، اور بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عالم دین، پورے مصر کی عظیم شخصیت، محدث، حیوہ بن شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عقبہ بن مسلم سے ملا۔ عقبہ بن مسلم یہ بھی معروف عالم دین ہے، ثقہ راوی ہیں۔ ایک مسجد تھی مصر میں، المسجد الجامع العتیق، مسجد کا نام مسجد الجامع العتیق، اس کے امام تھے،
उक़बा बिन मुस्लिम, और मारूफ आलिम दीन, वाज़ व नसीहत में खासकर इनकी शोहरत थी, वाइज थे बहुत बड़े। तो वो जो जमाना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं हदीस सुनाने से पहले, जिस जमाने में मैं और आप जी रहे हैं, इस जमाने में हदीस हम कैसे सुनाते हैं? हम कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और हदीस सुना देते हैं। हम कहते हैं कि जो अनस इब्न मालिक ने कहा और हम हदीस सुना देते हैं। बहुत ज्यादा हो तो एक कभी कभार ताबीई का नाम लेते हैं उस वक्त जब जरूरत पड़ती है। जैसे किसी ताबीई का हम नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो ताबीई कहते हैं कि मैंने सहाबी से एक सवाल किया तो सहाबी ने नबी की हदीस सुनाई, जरूरतन हम ताबी का नाम लेते हैं और सहाबी के नाम पर इक्तिफा करते हैं, और उतनी ही जरूरत भी रहती है कभी कभार। इस दौर में तो यही मामला है। लेकिन जो शुरू की 3 सदियां हैं, खासकर पहली सदी का आखिरी हिस्सा और दूसरी सदी, तीसरी सदी जो है, चौथी सदी भी तकरीबन आगाज की मैं बात कर रहा हूं, उस दौर में हदीस रसूल सुनाने का एक ही तरीका, उलमा का तरीका एक ही होता था। वो क्या तरीका होता था उलमा का? हदीस सुनाना होता तो अपनी सनद से नबी तक पूरी सनद सुनाते और हदीस सुनाते। बाद में खाने में बैठे हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए, तो अपने उस्ताद, वो उनके उस्ताद पूरी सनद सुनाकर फिर हदीस। यही तरीका हुआ करता था। एक शख्स बिस्तर मर्ग पर है, आखिरी सांसें ले रहा है, उसके सामने कलिमे की जो तलकीन की जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह की, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन नहीं की जाती थी, सनद पढ़ी जाती थी। फिर अंदाज ही वही था, असर रिवाया। उस दौर ही को असर रिवाया कहते हैं। ये मैंने इतनी तफसील क्यों सुनाई आपको? ये बताने के लिए कि हैवा इब्न शुरैह किबार अतबाए ताबीईन में से हैं। वो कहते हैं कि मैं उक़बा बिन मुस्लिम, वो भी उलमाए मिस्र में से हैं। उक़बा बिन मुस्लिम, उनका सन वफात 120 हिजरी और उनकी उम्र भी 120 साल। तो हैवा इब्न शुरैह रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि मैं उक़बा बिन मुस्लिम, मेरे जो उस्ताद हैं वो ताबीई हैं, वो औसात ताबीईन में से। मैंने उनसे पूछा एक मरतबा कि आपके हवाले से मुझे खबर मिली है कि बलगनी अन्नका हद्दस्ता अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस जो सहाबी हैं, उनसे आपने एक हदीस सुनी है और लोगों को सुनाते हैं, मुझे खबर मिली है, जरा मुझे भी सुना दें। यानी उस दौर का अंदाज कैसा हुआ करता था देखिए, क्योंकि सनदों से सुनाते थे ना। तो मान लीजिए कि मैं एक हदीस सुना रहा हूं, मेरे उस्ताद का नाम लेकर, किसी ने मुझसे सुन लिया हो और मेरे उस्ताद बाहयात हैं और मेरे उस्ताद तक वो जा सकता है, तो जाके उनसे सुनता था, वो उनसे सुनिया करते थे कि आपके एक शागिर्द ने आपके हवाले से कहा है कि आप नबी की ऐसी हदीस सुनाते हैं, जरा मुझे भी सुना दें, ताकि मैं आपके हवाले से लोगों को बयान करूं, ताकि मेरे और नबी के दरमियान रास्ते कम हो जाए। ये उस दौर की खूबसूरती, सुभान अल्लाह। तो हैवा इब्न शुरैह कहते हैं कि मैंने लोगों से सुना है कि आप अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के हवाले से एक हदीस सुनाते हैं, जरा मुझे भी तो हदीस सुना दें। तो उक़बा बिन मुस्लिम कहते हैं कि हाँ, मैंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस जो सहाबी रसूल हैं, अमर बिन आस मिस्र को फतह किया था, तो उनके बाद उनके फर्जंद भी वहीं पर रह गए थे उनके साथ, फातिहीन मिस्र हैं वो लोग। तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद में दाखिल होते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये तो हम दुआ बकसरत पढ़ते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इस दुआ को भी पढ़ते थे जो मैं अभी आपको पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं कि अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। ये जो दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कि अज़मत वाला है, अजीम है, मैं उसकी पनाह में आता हूं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो बाइज्जत चेहरा है, मैं उसका वास्ता देता हूं और उसकी भी पनाह में आता हूं। वो सुल्तानिहिल क़दीम, और उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत, सुल्तान यानी ज़ू सुल्तान, बादशाहत जिसके हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हकीकी मानो में बादशाह है। वो सुल्तानिहिल क़दीम, अल क़दीम ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से नहीं है,
مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 1 سال ہونے جا رہا ہے، میں نے مستقل درس دیا تھا، بلکہ 2 درس میں نے دیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے القدیم نہیں ہے. خبر کی حد تک بات ہے کہ قدیم، ورنہ قدیم میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی حسن اور جمال نہیں ہے. اللہ کے سارے نام تو اسماء حسنہ ہیں، وہ القدیم میں وہ کوئی حسن والی بات نہیں ہے. خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے القدیم مستقل درس دے دیا، اس میں سن لیں آپ. وہ سلطان القدیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ازل سے ہے. دیگر لوگوں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ نہیں، ایک وقت کے لیے دیتا ہے اور ایک وقت میں لے لیتا ہے. تو سلطان اس حدیث میں ثابت ہے. اسی حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سلطان بھی ہے. سلطان کیا معنی؟ یعنی بادشاہت والا، جس کی بادشاہت ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کا ایک قصیدہ ہے، اشعار جو ہیں ان کی، جس میں تقریباً 5000 سے زائد اشعار ہیں. ایک قصیدہ نہیں، قصائد ہیں اس میں. پورے اہل السنہ کا پورا منہج، پورا عقیدہ انہوں نے اس میں بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. اس میں انہوں نے کہا کہ والروح والاملاک تسعد فی معارجہ الیہ جل ذو سلطانی، کہ پورے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ذو سلطان، بادشاہت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلطان ہے، اس کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے. یہ اہل السنہ کا متفقہ معاملہ ہے کہ السلطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. رہا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت السلطان ہے، ظاہر بات ہے بندوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. بندوں کی سلطنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اس سے پہلے کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. جب چاہتا ہے دے گا، جب چاہتا ہے لے لے گا. بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، کئی بادشاہ ہیں جن کو دنیا جانتی ہی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ رہے ہیں، پل پل محتاج رہے ہیں مختلف چیزوں کی، اپنے تحفظ کے لیے جو ہے نیندیں حرام کی ہیں، سب کچھ. لیکن رب العالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی کل شیء ہالک الا وجہہ. سورۃ القصص کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے مطلب دوام ہی دوام، بقا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دائمی طور پر رکھے گا، جہنم کو دائمی طور پر رکھے گا اللہ تعالیٰ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. جنت میں جو لوگ جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مسلمان کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، کبھی موت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. وہاں ملنے والی چیزیں ہمیشہ کے لیے رہیں گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس کی کہہ کر کے، جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے، جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے. لا يموت فيها ولا يحيا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ باقی رکھ رہا ہے. بحیثیت ایک مسلمان جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ باقی رہے گا. ایک انسان جہنم میں جائے گا عیاذاً باللہ، ہمیشہ باقی رہے گا. ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھ رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہے، جو کہ حقیقی مالک ہے، جو کہ رب العالمین ہے، جب وہ اپنی مخلوق کو دوام دے رہا ہے تو اصل اللہ رب العالمین. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت کس قدر وسیع ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان ہے. اس صفت کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اور اس نام کے ذریعے سے پناہ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو یاد کیا جائے، اور کم از کم 2-3 دن مسلسل مسجد میں جاتے وقت اسی دعا کو پڑھیں تاکہ یہ دعا غالب رہے. اور کبھی وہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کبھی یہ دعا پڑھنا چاہیے. دعائیں بھی یاد ہوتی ہیں، شعور بھی رہتا ہے، ورنہ آدمی بات کرتے ہوئے بھی مسجد میں جاتے ہوئے یہی دعا پڑھ لے گا. کیوں؟ رٹی ہوئی دعا ہے. تو دعائیں بدلنے سے بھی شعور باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اس کا جو تقاضا ہے حتی المقدور پورا کرنے، اور اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی پر مرتب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.